آج جس طریقے کی مصیبتیں بھی ہمارے اوپر آ جائیں، چاہے وہ ظالم حکومت کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ قحط سالی کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ کوئی پریشانی کی شکل میں آ جائے، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ آج کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ان کی زندگی میں شرک ہے۔ ابھی ہمارے اتر پردیش کے ایک علاقے میں جو ایک بہت بڑا عبادت خانہ غیر مسلم بھائیوں کا بنا ہے، اس عبادت خانے میں ایک نام نہاد مسلمان جس کا نام عارف محمد خان ہے، جو صاحب بڑے اپنے آپ کو بڑے جانکار مسلمان بنتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور حدیثیں بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا ویڈیو میرے سامنے آیا کہ عارف محمد خان صاحب نے جا کے وہاں اس عبادت خانے میں جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکا ہے۔ ذرا سی لالچ کے لیے، ذرا سے نام کے لیے، ذرا سی شہرت کے لیے اور ذرا سی دنیا کی کرسی کے لیے آج انسان اپنے عقیدے اور اپنی توحید سے بھی میرے بھائیوں سمجھوتا کرنے کو تیار ہے اور غیر اللہ کے در پہ جا کے سر جھکاتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں وہ گھوڑے مراد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جن گھوڑوں کو تیار کیا جاتا ہے اور جن گھوڑوں کو لے کے جایا جاتا ہے، ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جب وہ دوڑنے لگتے تو ان کے پیروں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ اس قدر تیزی کے ساتھ وہ دوڑتے ہیں، ان کے پیر جب پتھر سے ٹکراتے ہیں، زمین سے ٹکراتے تو اس سے چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ گھوڑے دشمن کی فوج کے اوپر صبح صبح حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب یہ گھوڑے حملہ کرتے ہیں تو وہاں پر گرد و غبار اڑتا ہے، دھول اڑتی ہے، ڈسٹ اڑتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ گھوڑے جب دشمن کی سب کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو دشمن کے بیچوں بیچ داخل ہو جاتے ہیں، دشمن کی جماعت میں بیچوں بیچ جا کر کے داخل ہو جاتے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ دشمن کی صفوں میں بیچوں بیچ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھوڑے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے؟ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، اس بات کا گھوڑے سے کیا تعلق ہے؟ جب اس سوال پر ہم غور کرتے ہیں تو عجیب و غریب بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑے کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ دشمن کی فوج میں گھوڑا اپنے مالک کو لے کر کے داخل ہوتا ہے، ہر طرف تلوار چل رہی ہو، حملہ ہو رہا ہو، مگر کیا مجال ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارتا ہے۔ گھوڑے کو معلوم ہے تلوار چل رہی ہے، میں مر جاؤں گا، مگر کبھی بھی پیٹھ پھیر کے بھاگتا نہیں ہے، دشمن کے صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا اس کا مالک اس نے آرڈر دیا ہے کہ تجھے اس جنگ میں داخل ہونا ہے۔ اور گھوڑا بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، جو ہم
موٹر وغیرہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، مشین لگاتے ہیں، تو مشین کا جو پاور ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہارس پاور بولتے ہیں۔ موٹر کا جو اس کی فریکوینسی ہوتی ہے، جو پاور کی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کو ہارس پاور بولتے ہیں کہ یہ 500 ہارس پاور ہے، یہ 1000 ہارس پاور ہے۔ ہارس مینس گھوڑا، یعنی گھوڑا اتنا طاقتور جانور ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی مشینوں کے پاور کو ناپنے کی فریکوینسی جب بنائی گئی تو اس کو ہارس پاور کا نام دیا گیا۔ گھوڑا اتنا طاقتور جانور، گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفادار ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے دشمن کی فوج پر حملہ کرتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، مگر غداری نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گھوڑے کی قسم کھا کر کے اور گھوڑے کی صفات بیان کر کے یہ فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ اے انسان، گھوڑا تو ایک حیوان، ایک جانور ہے، تو جیتا جاگتا انسان ہے۔ گھوڑے کے پاس تو سینس نہیں ہے، تیرے پاس تو سینس ہے۔ گھوڑے کے پاس تو عقل نہیں ہے، تیرے پاس عقل ہے۔ اے انسان، گھوڑا تو اپنے مالک کے دیے ہوئے تھوڑے سے چارے کی وجہ سے اتنا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن اے انسان تو اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ تیرا مالک تو ہر وقت تجھے کھلا رہا ہے، تجھے پلا رہا ہے، تجھے چلا رہا ہے، ہر وقت تو اپنے مالک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر بھی تو اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ اے انسان، تو گھوڑے سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لے، تو گھوڑے سے اپنے آپ کا مقابلہ کر کے دیکھ لے، تو سمجھ جائے گا کہ تو گھوڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، ارے گھوڑا بھی تجھ سے زیادہ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ انسان ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو، اگر اللہ کی نعمتوں کا حساب کرنا چاہو، نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ انسان ناشکرا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ کی دھرتی پہ رہتا ہے، اللہ کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اللہ کا دیا کھاتا ہے، اللہ کے سورج سے روشنی لیتا ہے، اللہ کی ہواؤں سے جیتا ہے، اللہ کے پانی کو پی کر جیتا ہے، اور اسی دھرتی پر رہ کر کے اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے یہ انسان اپنے رب کا اتنا بڑا ناشکرا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتا ہے، اللہ کے برابر کسی کو قرار دیتا ہے۔ اس انسان سے بڑھ کے ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو، جب ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے کہا تو نکل جا مردود کہیں کا یہاں سے، میری رحمت سے نکل جا، جنت سے نکل جا، تو ابلیس نے ایک پرومس کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو دائیں طرف سے بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ اچھا، شیطان ہر طرف سے بہکانے کی بات کر رہا ہے، اوپر سے بہکانے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر اللہ ہے، اوپر سے شیطان نہیں بہکا سکتا۔ دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، وعن شمائلہم وعن ایمانہم۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو سامنے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں بائیں سے بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور اے اللہ، تو اپنے بندوں میں زیادہ تر بندوں کو اپنا ناشکرا پائے گا۔ تیرا کھائیں گے، تیری رحمتوں میں زندگی گزاریں گے، تیری دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور تیری ہی ناشکری کریں گے، تجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کریں گے، تجھے چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے ماتھا جھکائیں گے۔ یہ شیطان نے وعدہ کیا تھا۔
اور شیطان اپنے اس وعدے میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے فرمایا سورہ سبا کے اندر وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس نے میرے بندوں کے بارے میں جو گمان کیا تھا, جو سوچا تھا, ابلیس کا گمان تو صحیح نکل گیا, ابلیس کی سوچ تو صحیح نکل گئی. ابلیس کی زیادہ تر لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی. ایمان والے مٹھی بھر ایمان والوں کو چھوڑ کر کے زیادہ تر لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی, ابلیس کی بات مان لی. اور اگر اس کا نمونہ آپ کو دیکھنا ہو میرے بھائی, آپ اپنی اسی مسجد میں فجر کی جماعت میں آ جائیں. پورا گاؤں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کی ان گنت نعمتیں ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے, مگر آپ فجر کی نماز میں آ جائیں, اتنا بڑا گاؤں ہے, مسجد پوری بھری ہے, مٹھی بھر لوگ آپ کو فجر کی نماز میں ملیں گے. اب قرآن کی آیت کو یاد کر لو, اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا, اور ابلیس کی بات سب لوگوں نے مان لی, مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ کر کے. آج اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور اپنے دین کی شروعات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے آپ کو مٹھی بھر لوگ ملیں گے, اور زیادہ تر لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور سو رہے ہیں, اور جس مالک کی نعمتوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اس مالک کا شکر تک ادا نہیں کرتے. اس وقت ملک میں الیکشن کا ماحول چل رہا ہے, ہر وقت ہر طرف جہاں جاؤ لوگ الیکشن پر باتیں کر رہے ہیں, کون جیتے گا, کون ہارے گا, کیسی حکومت آئے گی. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں, لوگوں کے سامنے مسائل ہیں, خاص طور سے وہ علاقے جو بارڈر سے سٹے ہوئے ہیں, نیپال یا بنگلہ دیش یا اسی طریقے سے کسی اور ملک کی بارڈر کے قریب کے جو مسلمان ہیں, ان کے درمیان اور مسائل ہیں. وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں اگلا اسٹیپ کیا ہوگا اور کیا ہمارے سامنے حالات ہوں گے. تو باتیں ہو رہی ہیں, سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب کیسی حکومت آئے گی, کون لوگ آئیں گے. میں بنارس کا رہنے والا ہوں. بنارس میں مسلمانوں میں اگر ہمیں یہ کہنے کہ 80% مسلمانوں کا کاروبار بنارس میں ساڑی کا کاروبار, 80% مسلمانوں کا کاروبار کپڑے کا کاروبار ہے, ساڑی تیار کرتے ہیں, کپڑا تیار کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے نہیں بلکہ کچھ سالوں سے آپ کہہ لیجئے بنارس کا ساڑی کا کاروبار بہت ہی زیادہ پریشانی میں اور خسارے میں گزر رہا ہے. پورا کا پورا محلہ, میرے اپنے محلے سے کئی ہزار نوجوان پچھلے 2 مہینے سے بنگلور چلے گئے, سورت چلے گئے, کیونکہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا ہے. بنارس میں رہ کر کے ان کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ 4-5 مہینوں کے اندر بنارس کی سرزمین سے 50,000 نوجوان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے, اپنے وطن کو چھوڑ کر کے بنگلور اور سورت چلے گئے. کیوں؟ روزی روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ حالات آج کیوں پیدا ہوئے, کبھی اس پر بھی آپ غور کیجئے. کل تک جہاں بڑا اچھا کاروبار چلا کرتا تھا اور لوگ بہترین پیسہ کمایا کرتے تھے, روزی روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, آج وہاں اتنا بڑا مسئلہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ہم دنیا کی چیزوں پر بھی غور کریں, ہم دنیاوی اسباب کے اوپر بھی غور کریں, اور ہم دینی اعتبار سے بھی سوچیں, ہم آخرت کے اعتبار سے بھی سوچیں کہ ہمارا کہاں ہمارے اندر کمی پیدا ہو رہی ہے, کہاں پر پانی مر رہا ہے, کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ قرآن میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے. اللہ قرآن کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر ایک واقعہ بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اللہ ایک مثال دے رہا ہے, اللہ ایک مثال دے رہا ہے کہ ایک بستی تھی, بڑے امن کے ساتھ, بڑے چین کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ رہتی تھی. ہر طرف سے روزی روٹی آتی تھی, روزی روٹی کی کوئی کمی نہیں تھی. پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, پھر اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیا, گناہ کرنا شروع کر دیا, اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا, اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا. پھر انجام کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے اس بستی کے لوگوں کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا. لباس کیوں کہا اللہ نے جانتے ہیں؟ لباس جو ہوتا ہے نا, انسان کی پوری باڈی کو کور کر لیتا ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھوک مری کے شکار ہو گئے، بھوکے ہو گئے، اللہ نے کہا ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا۔ ایسی پریشانی کے حالات آئے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو گئے، اور خوف کے حالات آ گئے، اپنے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، خوف اور دہشت کے سائے میں جینے لگے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ بما کانوا یصنعون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی۔ میرے بھائیوں، یہ اصول یاد رکھو اللہ کا، یہ قانون یاد رکھو اللہ کا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ وہ نعمت چھین لے گا، اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اللہ اور زیادہ اس کو عطا کرے گا۔ اور یہ میں عام بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی نعمت، چاہے روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو، چاہے علم کی شکل میں ہو، چاہے دولت کی شکل میں ہو، چاہے عزت کی شکل، کوئی بھی نعمت اگر آپ کو ملی ہے اور اس نعمت کا صحیح استعمال آپ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والا استعمال کریں گے، اللہ اور آپ کو اور برکت دے گا، خوبصورتی کو اور بڑھا دے گا، مال کو اور بڑھا دے گا، عزت کو اور بڑھا دے گا۔ اور اگر اس کا الٹا ہم کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، تو اللہ کا اعلان کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، تمہارے پروردگار کا اعلان ہے، اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ اور دے گا، اور اگر تم نے اللہ کی ناشکری کی، تم نے اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب آج ہم سب غور کریں میرے بھائی، غور کرو، کبھی اپنے سر سے لے کے پاؤں تک غور کرو۔ ہمیں شکوہ ہے صاحب، ہمارے پاس پکا مکان کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس 4 ویلر گاڑی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس کروڑوں کی دولت کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو شکوہ رہتا ہے، عورتوں کو شکوہ رہتا ہے صاحب، میرے پڑوسی کی بیوی کے پاس اتنے خوبصورت کپڑے ہیں، اتنا مہنگا زیور ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں اپنی ان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اور اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، اسی دنیا میں بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں انسان کو 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے ان کے سر کے اوپر۔ فلسطین کی سرزمین پہ چلے جاؤ، رات میں سونے والا اس بات کی گارنٹی اس کے پاس نہیں ہے کہ صبح تک اس کا گھر سلامت رہے گا۔ ایک ساتھ 4 5 بچوں کی لاشیں اٹھا کر کے باپ رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، کئی مہینوں سے کھانا نہیں پہنچا ہے، پانی نہیں پہنچا ہے، پورے رمضان کے روزے انہوں نے پانی پی کر کے گزارے ہیں، اور کہیں سے اگر ہیلپ کے طور پہ تھوڑا سا کھانا آ جائے پورے محلے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ آپ شہر غازہ کے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لیں میرے بھائی۔ کیا ان مناظر کو دیکھ کر کے آپ کا دل اللہ کے شکر سے لبریز نہیں ہو جاتا کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، میرے پاس کروڑوں نہیں ہے، میرے پاس لاکھوں نہیں ہے، میرے پاس 4 ویلر گاڑی نہیں ہے، مگر اے اللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چین اور سکون سے اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، کسی بم اور بارود کا ڈر نہیں ہے، کسی خطرے کا ڈر نہیں ہے، چین اور سکون سے رہ رہا ہوں، 5 ٹائم کی نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ کیا اس نعمت پر میرے پیارے ساتھیوں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تو نے ہم کو بہت نوازا ہے؟ انسان کا مزاج یہ ہو چکا ہے، انسان کے پاس جو چیز ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا ہے، جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہا ہے، اور جو چیز آلریڈی اس کے پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھا کرو، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمت اللہ علیکم، جب تم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے، تم اللہ کی ناشکری نہ کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر نہ سمجھو گے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ سے زیادہ پریشان ہیں۔ کبھی آپ کو لگے کہ صاحب میرے بچے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، آئے دن ڈاکٹر کا چکر لگانا پڑ رہا ہے، 150 کی دوا روز لانی پڑ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ کبھی ممبئی کے کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، کئی مہینے سے مریض کو لے کر کے اپنے بہار سے، یو پی سے، بنگال سے، اپنے گھر وطن سے دور، اپنے باپ کو لے کر، اپنے بھائی کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر لوگ پڑے
انسان کے گلے میں کینسر ہو گیا، مہینے بھر گزر رہے ہیں. ابھی بنارس میں ہمارے پڑوسی ایک ہیں، اچھے خاصے چلتے پھرتے تھے، اچانک میرے پاس خبر آئی کہ صاحب ان کا جو ہے بہت بیمار ہیں اور کھانا پانی کچھ نہیں اتر رہا ہے. میں نے پتہ کیا، معلوم ہوا کینسر ہو گیا تھا. پرسوں میں ملنے گیا تھا، کہنے لگے مولوی صاحب 1 مہینے سے پانی نہیں گیا ہے، کھانا چھوڑ دو، دوا چھوڑ دو، پانی نہیں گیا، ڈرپ لگی ہے، انجیکشن اور ڈرپ کے ذریعے جی رہا ہوں، وہی کھانا اور پینا. حلق کے نیچے جب جاتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اتر نہیں رہا ہے، رس رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ایسے مناظر دیکھ کر کے کیا آپ کے دل میں، ہمارے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تو نے ہمیں بہت نوازا ہے، جتنی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں اللہ، اتنی نعمتوں پر بھی ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج جس طریقے کی مصیبتیں بھی ہمارے اوپر آ جائیں، چاہے وہ ظالم حکومت کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ قحط سالی کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ کوئی پریشانی کی شکل میں آ جائے، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ آج کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ان کی زندگی میں شرک ہے. ابھی ہمارے اتر پردیش کے ایک علاقے میں جو ایک بہت بڑا عبادت خانہ غیر مسلم بھائیوں کا بنا ہے، اس عبادت خانے میں ایک نام نہاد مسلمان جس کا نام عارف محمد خان ہے، جو صاحب بڑے اپنے آپ کو بڑے جانکار مسلمان بنتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور حدیثیں بھی پڑھتے ہیں. ان کا ویڈیو میرے سامنے آیا کہ عارف محمد خان صاحب نے جا کے وہاں اس عبادت خانے میں جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکا ہے. ذرا سی لالچ کے لیے، ذرا سے نام کے لیے، ذرا سی شہرت کے لیے اور ذرا سی دنیا کی کرسی کے لیے آج انسان اپنے عقیدے اور اپنی توحید سے بھی میرے بھائیوں سمجھوتا کرنے کو تیار ہے اور غیر اللہ کے در پہ جا کے سر جھکاتا ہے. توحید کا نام ہے. اسلام میں کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی، توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی. اللہ کو پکی توحید چاہیے، خالص توحید چاہیے. الا للہ الدین الخالص، اللہ کو خالص عبادت چاہیے. اللہ کی عبادت میں کسی کو کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم بار بار اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہمارا مشکل کشا تو، ہمارا قریب نواز تو، ہمارا بندہ نواز تو، ہمارا دستگیر تو، ہمارا غوث اعظم تو، ہماری بگڑی بنانے والا تو، ہمارا مشکل کشا تو. مگر آج آپ جا کے دیکھیں، مسلمان یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے. مسلمان اپنی دکان کا نام رکھتا ہے KGN خواجہ غریب نواز. کسی اللہ کے نیک بندے کو غریب نواز کہہ دیا گیا، کسی اللہ کے نیک بندے کو دستگیر کہہ دیا گیا، کسی اللہ کے نیک بندے کو مشکل کشا کہہ دیا گیا. آج اللہ کا حق اور اللہ کا اختیار اللہ کے بندوں کو دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کے اللہ کی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ سبا. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے جس کا نام سبا تھا. اور یہ جو بستی تھی بڑی خوشحال بستی تھی، اور اس بستی کے دونوں طرف بہترین کھجور کے باغات تھے. یعنی آپ کبھی مدینہ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج عمرہ کی توفیق دی ہوگی، اگر مدینہ کے کسی ایسے علاقے میں آپ چلے جائیں جہاں کھجوروں کے باغات ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے. بیچ میں روڈ ہو اور دونوں طرف کھجوروں کے باغات ہوں تو کیا پوچھنا اس لوکیشن کا، اس علاقے کا کیا پوچھنا. اللہ فرماتا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال. قوم سبا کی بستی کے اندر بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. ان کے دائیں بائیں 2 باغات ہیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اے قوم سبا کے لوگوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اتنا بہترین تم کو شہر مل گیا، اتنی بہترین بستی مل گئی اور معاف کرنے والا رب مل گیا، اب تم کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرِيمِ. لیکن اس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا،
اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, اللہ نے سیلاب بھیج دیا. اور سیلاب کیا ہوتا ہے اور سیلاب کی تباہی کیا ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیمانچل کے وہ علاقے جہاں سیلاب کا اثر ہوتا ہے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ سیلاب کتنی بڑی مصیبت کا نام. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قوم سبا کے اوپر سیلاب بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ, اور ہم نے ان کے دونوں باغات کو بدل دیا. کس چیز سے؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے وہ بہترین کھجوروں کے باغات کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل گئے, کانٹے دار بیریوں کے درختوں میں بدل گئے. پورا باغ برباد ہو گیا. جہاں کبھی پھل پیدا ہوتے تھے, جہاں کھجوریں پیدا ہوتی تھی, جہاں بہترین میٹھے پھل پیدا ہوتے تھے, پورے باغ کو ہم نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا اور کانٹے دار درختوں سے بھر دیا. میرے بھائیوں, اگر آپ کھیتی کرنے والے ہیں اور آپ کے کھیت میں اناج پیدا ہو رہا ہے اور وہ اناج اتنا ہے کہ آپ کھا پی سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے. میرے بھائیوں, اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, آپ لاکھوں کروڑوں مہینے کا کما رہے ہیں یا لاکھوں کروڑوں نہیں کما رہے, اتنا کما رہے کہ آپ کے بچے چین اور سکون سے رہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ کو راضی کیجئے, اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزاریے. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے. اگر آپ کا جسم تندرست ہے, آپ سر سے پیر تک تندرست ہیں, آپ کی آنکھیں سلامت ہیں, آپ کا کان سلامت ہے, آپ کا دماغ سلامت ہے. کبھی آپ کسی دماغ کے مریض کو دیکھیے, بڑے خوبصورت نوجوان لڑکی اور لڑکیاں آپ کو پاگل خانے میں مل جائیں گے. پیر صحیح کام کر رہا ہے, ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں, آنکھیں بالکل بہترین ہیں, چہرہ بڑا اسمارٹ اور خوبصورت ہے, سب کچھ صحیح ہے, مگر دماغ کا کوئی ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا, دماغ کہیں سے کچھ کمزور ہے, دماغ کی کوئی نس کمزور ہے. صاحب وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے, 20 سال کا نوجوان ہے, 25 سال کی لڑکی ہے, لیکن بچوں جیسا بہیو کر رہی ہے, اپنے آپ کو مار رہی ہے, اپنا گلا کاٹ رہی ہے. ماں باپ پریشان ہو کے پاگل خانے میں داخل کر دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر اللہ نے آپ کو زیادہ خوبصورت نہیں بنایا ہے, زیادہ ہینڈسم اور اسمارٹ نہیں بنایا ہے, مگر آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے, آپ ہر چیز کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو. میرے بھائی, اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ کروڑوں لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. ناشکری آج ہماری مصیبتوں کی جڑ ہے. اللہ کا وعدہ ہے ہم اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اور ناشکری کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا. میرے نوجوان ساتھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نوجوانوں, یہ جوانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ نے آپ کو جوانی کی نعمت دی ہے, بہت سارے بوڑھے حضرات بھی بیٹھے یہاں, ان سے پوچھو, جب عمر 50 سال کی ہو گئی, 60 سال کی ہو گئی, اب ان سے 1 کلومیٹر دوڑنے کہہ دو, نہیں دوڑ پائیں گے, نہیں چل پائیں گے, بدن کمزور ہو گیا. اللہ نہ کرے کبھی راستے میں گر گئے, ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ڈاکٹر نے کہا نہیں صاحب آپ کی ہڈیاں نہیں جوڑ سکتی, 60 سال کی عمر ہو گئی, اب ہڈیوں میں طاقت نہیں بچی, ہڈیوں میں لعاب نہیں بچا. اگر آج آپ 20 سال کے ہیں اور بھاگ رہے ہیں, گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں, بدن میں طاقت ہے, جسم کے اندر طاقت ہے, جنون ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, میرے نوجوانوں اس نعمت کی قدر کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کی کو غنیمت سمجھو, 5 چیزوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آ جائیں. شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. میں رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل و کرم سے, کوئی فخر کی بات نہیں ہے, کوئی جتانے کی بات نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی. جب میں وہاں گیا, فیملی بھی ہماری ساتھ میں تھی, اور آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ بڑا رش کا ٹائم ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد مکے مدینے پہنچتی ہے. اور جب ہم لوگ عمرہ کرنے لگے اور بڑی مشکل سے ہم نے طواف کو کمپلیٹ کیا اور بڑی محنت کے ساتھ ہم نے صفا اور مروہ کی صحیح کی, تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے ہندوستان میں عام طور سے مزاج کیا ہے, لوگوں کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, مگر حج نہیں کرتے. کیوں صاحب؟ ارے ابھی تو بہت کام باقی ہے, ابھی بٹیا کی شادی کرنا ہے, ابھی زمین خریدنا ہے, مکان بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے 60 سال کی عمر ہو گئی,
اب حج کا فارم بھرا گیا, پہنچے وہاں حج کرنے, اب ذرا سا چلنے ہانپنے لگے, اب ویل چیئر کھوج رہے ہیں, ذرا سا صفا مروہ کے درمیان چلنے لگے, چکر آ کے گر گیا, بیٹھ گئے, آج دوسروں کے محتاج ہو گئے. میرے بھائی اگر آج آپ کے پاس دولت ہے, آج آپ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو دیر مت کیجیے میرے بھائیوں. اگر حج اور عمرہ کرنے کی طاقت ہے, کل کی بات مت کیجیے, آج اور ابھی آپ فارم بھریے یا اس کی فارمیلٹیز پوری کیجیے اور حج عمرہ جا کے کر لیجیے. جوانی میں جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. نماز ہو رہی ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے, موبائل میں لگے ہیں, فضول چیزوں میں لگے, اپنے کاروبار میں لگے ہیں, اور آپ اس انتظار میں کہ صاحب جب بوڑھے ہو جائیں گے, 50-60 سال کے ہو جائیں گے, پکے نمازی ہو جائیں گے, 50-60 سال کے ہو پائیں گے کہ نہیں, اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا, کہاں مرے گا. کیا جوانوں کے جنازے ہم نے نہیں اٹھائے ہیں؟ کیا جوانوں کی میتیں ہمارے گاؤں سے نہیں اٹھتی ہیں؟ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی بیماری, کوئی بہانہ آئے گا اور ہمیں ختم کر دے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے. اور دوسری چیز یہ ہے, فرمایا وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو اپنے فقیر ہونے سے پہلے, غریب ہونے سے پہلے. اور فرمایا وفراغک قبل شغلک, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. تو میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے, جوانی کا غلط استعمال مت کرو میرے بھائی. جوانی کو برباد مت کرو نشے کی لعنت میں پڑھ کے, بدکاری کی لعنت میں پڑھ کے, کسی حرام کام کی لعنت میں پڑھ کے. اپنی جوانی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھو اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرو, اللہ کو راضی کرنے والا استعمال کرو. میرے پیارے ساتھیوں, آج امت کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اسی لیے مختلف طریقے کے عذاب آج ہمارے اوپر آتے ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے, اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے, اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں کی توفیق دے. اللہ کے نبی کی 2 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں, اس کو یاد کر لیجئے. ایک دعا اللہ کے نبی کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے برباد ہو جانے سے اور تیری عافیت کے بدل جانے سے اور اچانک تیرا عذاب آ جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بڑی بہترین دعا ہے, اس کو یاد کر لو میرے بھائیوں, پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اور ایک اور دعا اللہ کے پیارے نبی فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں, اور اے اللہ میں بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں. یہ 2 دعائیں میرے بھائیوں یاد رکھیں اور کوشش کریں, پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں, بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں, کوئی بھی حال آ جائے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ ہر حال میں اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں دی ہیں جو کروڑوں لوگوں کو نہیں ملی ہیں. اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ملک میں امن چین اور سکون کو قائم رکھے اور ایسی حکومت کو اللہ تعالیٰ ملک میں لائے جو امن چین اور سکون کو قائم رکھے. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے درمیان ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ ہمارے درمیان جو آپس میں فساد ہے, فتنہ ہے, اللہ اس کو دور فرما دے. رب العالمین اپنے نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.